یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جان نثاروں کو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل آپ سلسلہ واقعہ کربلا دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین اور آپ کے رفقاء نے جو قربانیاں دی، یقیناً وہ رہتی دنیا تک امت کے لیے ایک سرمایہ ہے، ایک موٹیویشن ہے، اس میں ایک سبق ہے، اور اس میں کیا کیا دیگر باتیں ہیں، کیا کیا سوالات ہیں، وہ بھی شامل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، مجھ پر درود کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پہ درود پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے سلسلے میں مفتی صاحب آپ نے جو گفتگو فرمائی تھی، جو واقعات بیان فرمائے تھے، اسی کو تسلسل کرتے ہیں، اور ایک سوال یہاں پہ میں ایک ریز کرتا ہوں کہ مکہ شریف سے روانہ ہونے سے لے کر کربلا معلیٰ میں پہنچنے تک، اور یہ واقعہ کربلا اور بالخصوص جو ایک آمنے سامنے فوجوں کا آنا تھا، یہاں تک جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قافلہ پہنچا، اس سارے بیچ کے اسپیس میں جو اہم ترین واقعات ہوئے، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے فورم سے عاشقان رسول تک پہنچنا چاہیے، اس کی کچھ نشاندہی فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا بلا شبہ تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا واقعہ ہے۔ دیکھیے، جس انداز پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جس انداز پر ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں، اگر ہم اسی انداز پر رہیں تو ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ کب عید آئی اور کب بقرہ عید اور کب رمضان آیا اور کب محرم۔ جی، تو یہ ایک دینی جو محافل ہوتی ہیں، علماء اکرام کے جو بیانات ہوتے ہیں، جی، ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ایک تازگی فراہم کرتے ہیں، اور جو ماہ و ایام ہیں ان کے متعلق ہمیں بتاتے ہیں کہ کہاں کیا ہوا، کس طرح ہوا، کیسے ہوا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ مستند علماء ہی کو سنا جائے، انہی کو پڑھا جائے، اور خاص طور پر واقعہ کربلا کے اندر بڑا ہی عجیب جو ہے وہ غلو بھی ہے، اور ایسے ایسے الفاظ بھی بعض اوقات استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو کسی طرح بھی اہل بیت، جو خاندان نبوت کا یہ گھرانہ ہے، اہل بیت اطہار، ان کے لیے بالکل جو ہے وہ قطعاً ان کے لائق نہیں ہوتے۔ تو یوں یہاں بھی اعتدال ضروری ہے، اور اہل سنت اعتدال ہی کا نام ہے، نہ یہاں غلو ہے نہ یہاں افراط ہے۔ آپ نے سوال یہ کیا کہ واقعہ کربلا جو ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے ہیں تو کیا واقعات پیش آتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی 8 ذوالحجہ کو، یوم ترویہ کے دن، حج اگلے دن ہے، مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں، اور آپ کے نکلنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ مکہ مکرمہ کے اندر کوئی فساد ہو، کوئی بلوہ ہو، کوئی ہنگامہ ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر عراق کی جانب آپ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک کوشش کی گئی کہ جو اس وقت مکہ کے گورنر تھے، ان کے ذریعے خط بھیجا گیا کہ آپ واپس تشریف لے آئیں اور آپ کو امان دی جائے گی، کسی طرح سے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ کا قافلہ رواں دواں رہا، یہاں تک کہ یعنی آپ کی جو منزل تھی وہ تو کوفہ تھی، اور اہل کوفہ نے خطوط لکھ کر آپ کو بلوایا تھا۔ اہل کوفہ یہ چاہتے تھے کہ آپ ہمارے درمیان آئیں، اور آپ نے جب اپنے قاصد
امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تو امام مسلم بن عقیل نے بھی وہاں سے خط روانہ کیا کہ ہزاروں لوگوں نے آپ کا نمائندہ سمجھتے ہوئے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اور یہ لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، آپ تشریف لائیے، آپ کی منزل کوفہ ہے۔ لیکن ایک مقام تھا کوہ ذی حشم، ایک نینوا صوبہ تھا، اس کا یہ علاقہ تھا، وہاں ابن زیاد نے 1000 سپاہیوں کے ہمراہ حر بن یزید سپہ سالار کے ساتھ ایک لشکر روانہ کیا تھا، اور وہ لشکر آپ کو یہاں آ کر ملتا ہے اور ایک آپس کے مذاکرات ہوتے ہیں۔ اس نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کو ٹریٹ کیا، اس نے کہا کہ مجھے آپ سے جنگ کا تو حکم ہی نہیں ہے، میں آپ سے لڑنے کا تو تصور ہی نہیں کر سکتا، آپ یا تو نہ تو مدینہ منورہ جائیں اس وقت اور نہ کوفہ جائیں، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے کہیں اور چلے جائیں، تاکہ کچھ عرصے کے لیے جو آپ کے دشمن ہیں ان کی نگاہ سے آپ چھپ جائیں، مرکزی جو روٹس ہیں اس طرف آپ نہ جائیں تو بہتر ہے۔ اسی اثناء میں ابن زیاد نے ایک قاصد اپنا روانہ کیا، اور وہ قاصد بڑے سخت قسم کے پیغامات لے کر آیا تھا کہ تم ہرگز جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو آپ کے رفقا ہیں ان کے ساتھ نرمی کا کوئی برتاؤ نہ کرنا، اور نہ ہی انہیں یہاں سے جانے دینا، انہیں گھیر کر رکھو اور ان کے لیے دانا پانی بھی بند کر دو۔ چنانچہ وہ آپ کو ایک میدان کی طرف لے آتا ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ یہ میدان کون سا میدان ہے، اس جگہ کا کیا نام ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ فرامین یاد کرنے لگتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ خبر دی تھی کہ آپ کا یہ بیٹا دنیا سے اس طرح جائے گا کہ انہیں شہید کر دیا جائے گا، اور وہ واقعات بھی آپ کو یاد آنے لگتے ہیں کہ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی دی تھی اور کہا تھا کہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی، زرد ہو جائے گی، تو اس دن سمجھ لینا کہ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مٹی جسے بھی دی اسے تاکید کی کہ دیکھ لینا یہ مٹی جس دن زرد ہوگی، خون بن جائے گی، وہ ایک عظیم دن ہوگا۔ خاندان نبوت میں یہ باتیں عام تھیں، مشہور تھی، پہلے سے مشہور تھیں کہ ایک ایسا واقعہ ہونا ہے، اور جس وقت وہ قاصد آیا ہے جی امام حسین کے پاس مکہ مکرمہ کے گورنر کا، جی اس وقت بھی آپ نے یہ کہہ کر منع کیا کہ میں نے خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے اور آپ نے مجھے کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور آپ ارشاد فرما دیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں وہ تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ٹھیک۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا گزر بھی ایک مرتبہ اس میدان کربلا سے ہوا تھا، اور آپ نے نشاندہی کی تھی کہ یہاں میرے بچوں کے خیمے ہوں گے، یہاں ان کے گلے کاٹے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بہادر باپ کے بہادر بیٹے تھے، یہ تقدیر کے لکھے پر راضی تھے، رضا اور صبر تو ان کا بہترین سرمایہ تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ راہ فرار اختیار کرتے؟ تو بالآخر آپ وہاں قیام کرتے ہیں، کربلا کا میدان ہے، خیمے لگا دیے جاتے ہیں، پھر مذاکرات ہوتے ہیں، مختلف قسم کی جو ہے وہ تجاویز زیر غور آتی ہیں، یہاں تک کہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، جو فساد کی اصل جڑ تھا، جو یزید کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کاروائیاں کر رہا تھا، تو ابن زیاد جو ہے اس نے عمر بن سعد کو بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا کسی قسم کی کوئی رعایت نہ کی جائے، اور
وہاں جا کر ان پر سختی کی جائے، اگر وہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور جنگ کی نوبت آتی ہے تو جنگ کی جائے۔ اللہ بہرحال گفتگو شنید ہوتی رہی، ایک درمیانی راستے پر جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے، اور عمر بن سعد جو ہے ایک خط لکھ کر کوفہ روانہ کرتا ہے کہ ایک درمیانی راستہ نکل رہا ہے، کچھ بات چیت ہوئی ہے، یہ حضرات جانا چاہتے ہیں، انہیں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ جب یہ خط ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے جو کہ گورنر کوفہ ہے، تو ایک بدبخت شخص جس کا نام شمر ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ابن زیاد کو اکسایا اور کہا کہ یہ تم کیا کرنے لگے ہو، اور یہ عمر بن سعد نے کیا لکھ بھیجا ہے، یہ ساری باتیں یزید تک پہنچیں گی تو ناراض ہوگا اور وہ اس فیصلے پر قطعی طور پر راضی نہیں ہوگا۔ تو ابن زیاد نے شمر کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر سختی کا پیغام دو اور کہو کہ اب جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ شمر نے جانے کے بعد عمر بن سعد کو پیغام دیا اور کہا کہ تم اگر ان باتوں کو مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جو کمان ہے وہ میرے ہاتھ میں دے دو، میں اس جنگ کی جو ہے وہ قصب سالار بنوں گا۔ لیکن عمر بن سعد نے کمان نہ چھوڑی۔ وہ بھی ایک بدبخت آدمی تھا، اور بالآخر جنگ کا نکارہ بچ جاتا ہے۔ کل تک تو حکمت عملی یہ تھی کہ اگر یہ لوگ جانے دیتے ہیں، راستہ چھوڑ دیتے ہیں، تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو رفقا ہیں وہ تشریف لے جائیں گے۔ وہ خون خرابہ کرنے نہیں آئے تھے، وہ جنگ نہیں چاہتے تھے، اور نہ ہی قلیل مقدار میں عددی اعتبار سے کم تعداد کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کے سامنے جنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن عمر بن سعد جو ہے اب تیار نہیں تھا، پانی بند کر دیا گیا، اللہ۔ اور بالآخر جنگ کا جب نکارہ بجتا ہے تو آپ کے جو رفقا ہیں آپ ان سے صلاح مشورہ کرتے ہیں، انہیں بھی کہتے ہیں کہ جنگ اب ہم پر مسلط کر دی گئی ہے، تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، یہ تو میرے دشمن ہیں، تمہارے دشمن تو نہیں ہیں۔ لیکن وہ آپ کے رفقا آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے؟ بالآخر آپ ایک رات کی مہلت طلب کرتے ہیں کہ اگر جنگ ہی مسلط کر دی گئی ہے تو ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے، ہم اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ عبادت تو آپ کی لذت تھی، آپ کو عبادت سے الفت تھی، اور امام حسین اور آپ کے رفقا عبادت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خیموں کے گرد ایک خندق کھودی جاتی ہے، اور خندق کھود کر جو بھی جنگل کی لکڑیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں وہ وہاں پر ڈال دی جاتی ہیں کہ دشمن ایک ہی طرف سے حملہ آور ہو، یہ نہ ہو کہ پیٹھ پیچھے سے حملہ آور ہو، جو بچے ہیں، جو خواتین ہیں، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور پھر اگلے دن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ صاحب یہاں پہ ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا، پچھلی بات سے ریلیٹڈ، ایک تو جو آپ نے پچھلے واقعات کے تناظر میں ایک بات ارشاد فرمائی، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ فرمائیے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے کیا کہنے، لیکن صاحب جو بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ شب عاشورہ ہے اور صبح جو ہے گویا کہ جنگ کے لیے میدان تیار ہو چکا ہے، دونوں طرف سے بات الٹیمیٹلی جو ہے وہ جنگ پہ آپ پہنچی ہے، اور آپ اپنے ان رفقا پہ جن پہ آپ کو بھی اعتماد ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ مجھ پہ فدا ہونے والے افراد ہیں، ان کو رات کی تاریکی میں فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہے تو چلے جاؤ۔ ایک تو یہ کردار کی کتنی عظمت ہے اور کتنی بلند ہمتی کی بات ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا عاشورہ کے دن، جنگ سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ بڑا مشہور خطبہ ہے، اور اس کی جو گفتگو ہے امام علی مقام کی تو فصاحت بھی مشہور تھی کہ فصیح نانا جان کے نواسے ہیں، تو اس خطبے کی بھی کچھ مندرجات ہمیں ارشاد فرمائی۔ میرے بھائی صحیح بات تو یہ ہے کہ میں وہ خطبہ بیان نہیں کر سکتا، مطلب وہ ایک عجب خطبہ ہے، اور آج مطلب ایک کیفیات ہوتی ہیں ان دنوں کے اندر، جی، تو بہت مشکل ہے کہ وہ خطبہ بیان کیا جا سکے۔ کچھ خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ اس خطبے کے اندر کیا تھا۔ اس خطبے کے اندر فصاحت و بلاغت ہی نہیں تھی،
واعظ و نصیحت ہی نہیں تھی، بلکہ آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو وہ خطبہ پڑھتا ہے اپنے آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ واسطہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، خاندان نبوت کا چراغ ہوں، تم مجھے گل کرنا چاہتے ہو، جن سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت کیا کرتے تھے، جن کے رخسار پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے ایک حقیقت ان پر عیاں کرنے کی کوشش فرمائی کہ یہ حقیقت ان پر واضح ہو، لیکن چونکہ وہ لوگ مردہ ہو چکے تھے، ان کا دل مر چکے تھے، ان کے اندر طمع تھا یا بزدلی تھی یا جو بھی کچھ تھا ان کے اندر، لیکن بہرحال آپ ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس خطبے کے اندر 3 مختلف آیات بھی آپ نے تلاوت فرمائی۔ ایک وہ آیت مبارکہ تھی جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بیان کی تھی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا جو معاملہ ہے 900 سال تک آپ تبلیغ فرماتے ہیں، 900 سال تک، لیکن قوم سرکش ہے، باغی ہے، نافرمان ہے، اپنی غلطیوں میں پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ نے ایک آیت تو وہاں سے کوڈ کی، فرمایا فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ، کہ تم پکار لو جن کو پکارنا ہے، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یعنی ایک آخرت کا خوف دلا رہے ہیں کہ دنیا کی اسباب ہیں، خیر اس آیت مبارکہ میں تو پکارنے سے مراد ان کے جو معبودان باطل ہیں وہ تھے، لیکن یہاں مراد یہ ہے استعارہ کے طور پر ہے، تم لوگ جن پر گھمنڈ کر رہے ہو وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، اور پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ پھر آپ نے فرمایا میرا جو مددگار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور پھر آپ نے وہ آیت مبارکہ پڑھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول جو ہے قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ، میں اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے کہ حساب کے دن پر یقین نہیں لاتا۔ یعنی ایک بندہ ہوتا ہے یا تو غیر مسلم ہے تو کنسیپٹ ہی نہیں رکھتا حساب کتاب کا، ایک بندہ وہ ہے جو مسلمان ہے لیکن اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ غرور کا شکار ہو جاتا ہے، دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مختلف آیات کی تلاوت فرماتے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور انہیں نصیحت فرما رہے ہیں، اور بلا شبہ یہ ایک اتمام حجت تھا یہ خطبہ کیونکہ بہت سارے تو ایسے ہوں گے جنہیں اصل مقاصد کا نہیں پتا ہوگا، سپہ سالار کو تو پتا ہوگا، سپاہیوں کو نہیں پتا ہوگا، تو یہ اتمام حجت تھا کہ کل وہ یہ نہ کہتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں جنگ بھی ہونی ہے، معاملہ ہے کیا، یہاں کیا معاملہ ہے۔ تو آپ نے اتمام حجت کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کا فائدہ یہ ہوا کہ حر بن یزید جس کے دل میں نرمی تو پہلے سے ہی تھی، آپ سے جنگ کرنے کا تصور تو وہ سوچ بھی نہیں رہا تھا اور نہ وہ اس ارادے سے آیا تھا، لیکن حر بن یزید جو ہے وہ اس لشکر سے نکل کر، یزیدیوں کے لشکر سے نکل کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا حصہ بن جاتا ہے۔ مطلب سعادت مندی کی کیسی اعلیٰ درجے کی سعادت مندی ہے۔ یہ پورا واقعہ جو ہے وہ بہت کچھ سکھاتا ہے کہ ایک طرف عددی کثرت ہے، حکومت ہے، جاہ و جلال ہے، لیکن ایک طرف مظلومیت ہے۔ سب یہاں پہ اگر غور کریں، مطلب ایک عقل کے ترازو میں بعض لوگ جو ہے باتوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو پہلو کو دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جو ہے نا ان کے چند رفقا کار ہیں، اور وہ یہ اس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے سامنے آتے ہیں، برسر پیکار آتے ہیں،
اور یزید کا جو لشکر ہے، یزید کے ساتھ جو افراد ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہزاروں کے اندر ہے۔ پھر یہاں پہ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے ساز و سامان کی وہ کثرت نہیں ہے جو ادھر ہے۔ اب اس تناظر میں ایک ظاہر بین شخص جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ ہم مطلب اس سے کیا سبق حاصل کریں، امام حسین کی جو کیفیات ہیں، آپ کے لشکر کی جو کیفیات ہیں، اور پھر سامنے جو یزیدی لشکر ہے اس کی جو کیفیات ہیں، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ مطلب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے میں بیان۔ آج کے دور میں بھی علم بکتا ہے۔ ٹھیک، بکنے سے مراد کیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر دینداری کی بات کریں، جی مطلب ایک تو علم بکنے کی مراد یہ ہے نا کہ پروفیشنل آدمی ہے، ٹھیک، وہ اپنا ہنر جو ہے نا وہ گرو کر لاتا ہے، ٹھیک، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ ٹھیک، دین بھی بکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ آج دین بیچنے والوں کی کمی نہیں، آج بھی آج انصاف بھی بکتا ہے، آج حق کو دبایا جاتا ہے، ظالم کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ جی، وہ کیا ایسی برائی ہے جو آج نہیں ہوتی؟ جی بالکل سب کے سامنے ہی ہے۔ تو اوپر سے کیا ہوتا ہے کہ جی اکثر لوگ یہی کر رہے ہیں، سارے لوگ یہی کر رہے ہیں، چال یہی ہے، چال رشوت زمانے کی۔ کا منع کریں، کہیں کہ جناب میں رک جاؤں گا، یہ سب لوگ کیسے رکیں گے؟ جی تو یہ جو پورا پس منظر ہے جی، یہ سکھاتا ہے، ان لوگوں کو سکھاتا ہے جو حق پر ثابت قدم ہے، ٹھیک، کہ آخری دم تک ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ، دنیا والے کچھ کہتے رہ جائیں، کوئی پرواہ نہیں کرنی، ثابت قدم رہنا ہے، نہ حق کو چھوڑنا ہے، نہ ظلم کا ساتھ دینا ہے، اللہ، نہ انصاف کے خلاف قدم اٹھانا ہے، نہ دین فروشی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا کہ جناب میں قلت میں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی طاقت آواز ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک قولی طور پر، عملی طور پر حق پر ثابت قدم رہے۔ بالکل ایسے ہی۔ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، لیکن آپ حق پر ثابت قدم رہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو مظلوم ہوں گے، ایسا ہی، جن پر ظلم ہو رہا ہوگا، جنہیں ان کا حق نہیں مل رہا ہوگا، بے بسی ہوگی ان کی، بے بسی کی کیفیت ہوگی۔ تو یہ پورا واقعہ ان لوگوں کے لیے بھی سہارا ہے کہ جب آل رسول جو ہے وہ اس تکلیف سے گزری ہے، اس پریشانی سے گزری ہے، اس کیفیت سے گزری ہے، تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ صبر کرنا چاہیے، دوسری بات یہ کہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، یعنی غلطی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ حسینیت کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا۔ آج جو ہے پیسے کی لالچ میں، عہدے کی لالچ میں، منصب کی لالچ میں، نہ جانے کس کس لالچ میں دنیا وہ کام کرتی ہے کہ جو بالکل ایک حق کے خلاف کام ہوتا ہے، باطل کی ترویج پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حر بن یزید آپ کے ساتھ آتا ہے، اور پھر ایک معرکہ جنم لیتا ہے، اور ایک انفرادی جو ہے وہ جنگ لڑی جاتی ہے۔ ایک جو ہے وہ شخص یہاں سے نکل کر جاتا ہے، اور وہاں سے دشمن کبھی اکیلے اکیلے لڑتے ہیں، تو کبھی جو ہے وہ تیروں کی بارش اس پر کر دیتے ہیں۔ اللہ، آپ کے خاندان سے سب سے پہلے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ شبیہ رسول تھے، جو کہ اس خاندان نبوت کے نوجوان تھے، وہ شہید ہوتے ہیں۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوتے ہیں۔ رفتہ 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 تمام کے تمام جو نوجوان ہیں، جو مرد ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں، اللہ، سوائے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ بیمار ہیں، ان کے اندر اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ جا کر مقابلہ کرتے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے تھے کہ یہ موجود رہیں۔ جب آپ جانے لگے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا بازو پکڑ لیا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے جا سکتے ہیں۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سمجھا کر خود روانہ ہوتے ہیں مارکے کی طرف، اور اس وقت بھی آپ ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک خطبہ آپ نے ابتدائے جنگ کے موقع پر دیا، اور ایک خطبہ آپ ایک آخری تمام حجت کے طور پر اس موقع پر دے رہے ہیں، لیکن خون ان لوگوں کی آنکھوں میں اتر آیا تھا، اور وہ لوگ جو ہیں وہ بالکل اندھے ہو چکے تھے، انہیں احترام کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا تھا، اور بالآخر
जवा मर्दी से लड़ते हुए सामने लोगों को गाजर मूलियों की तरह कत्ल करते हुए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिलाखिर शहीद होते हैं और आपका सर मुबारक जो है वो तन से जुदा होता है और शिमर बदबख्त आप पर जुल्म के पहाड़ ढाता है। और अब कैसी बेबसी का आलम होगा, खास तौर पर ख़वातीन हैं जी, उनके क्या उस वक्त जज्बात होंगे जब उनके सामने उनकी औलादें हैं, उनके शौहर हैं, उनके बेटे हैं, क्या कैफियत उस वक्त होंगी। और मुख्तसर सा आसमान जो है वो खून के आंसू रो रहा होगा जी। और बिलाशुबा एक ऐसा वाकया जन्म लेता है जो वाकया नहीं, एक बहुत बड़ा सानेहा कहलाता है। और ये सानेहा हक और बातिल के तनाजुर में इस्तियारा बन जाता है और कि जनाब हुसैनियत एक हक का नाम है, यजीदियत एक बातिल का नाम है। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर अक़दस को सबसे पहले इब्न ज़ियाद के दरबार में ले जाया जाता है। वहाँ उमर बिन साद ये सर अक़दस लेकर पहुँचता है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ मौजूद हैं। इब्न ज़ियाद आपके दंदाने मुबारक पर जब अपनी छड़ी लगा रहा था तो वो खड़े हो जाते हैं, ए इब्न ज़ियाद ये तू क्या कर रहा है, ये तो वो दंदाने मुबारक हैं कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम इन लबों पर बोसा लिया करते थे, तू इन लबहाए मुबारका पर छड़ी मस कर रहा है। कहने लगा कि अगर तुम बूढ़े ना हुए होते और तुम्हारी अकल खराब ना हो गई होती तो मैं तुम्हारा सर जो है तन से जुदा कर देता और तुम चले जाओ यहाँ से। वो उठकर वहां से चले आते हैं और एक बड़ी तारीखी बात कहकर आते हैं, गुलाम अब गुलामों पर हुकूमत कर रहे हैं और अब गुलाम ही हुकूमत किया करेंगे, अपने बेअकल लोग ही हुकूमत किया करेंगे और तुम लोग अब गुलाम बनकर रहोगे। ये जैसे अभी आपने बात बयान फरमाई, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो पढ़ते हुए कहते हुए भी मतलब दिल की कैफियत अजीब हो रही होती है, लेकिन बहरहाल चीज़ें ऐसी हैं कि जो सबक आमोज़ हैं या उससे कुछ ना कुछ मकासद हासिल किए जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुखालिफिन जो थे, यजीद और उसके हवारी जो थे, इन पर बदबख्ती का गलबा था और दुनिया की हिर्स ने जो है इनको तबाह बर्बाद कर दिया था। आज हम अल्लाह की बड़ी रहमत है, हम तो मुसलमान हैं, आशिक रसूल हैं, लेकिन जो दुनिया की मोहब्बत है उसका ये तो एक बहुत ही असफल दर्जा है ना, बहुत ही निचला दर्जा है कि इस हद तक पहुंच गए। लेकिन अगर हम अपने ऊपर कयास करें तो ये दुनिया की मोहब्बत दीनदारी को तो नुकसान पहुंचाती है, इससे समझ में आ रहा है। असल में देखिए सीखने की बात ये है जी कि जब इतने बड़े जुल्म के पहाड़ तोड़े गए तो क्या जमीन फटी और वो लोग धंस गए? नहीं धंसे जी, ऐसा तो नहीं हुआ। वो अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ, अपनी जिंदगी में खाते पीते रहे, हंसते मुस्कुराते रहे जी। फतह का अलम बुलंद कर लिया उन्होंने तो जी उस वक्त। यानी एक सबसे बड़ी जो रुकावट थी जिससे खतरा उनको था जी, उनके कि लोग इनके साथ हो गए, हमारी हुकूमत का क्या होगा, तो जाहिरी तौर पर तो वो जीत गए जी। उनके फख्र का, तकब्बुर का, रऊनत का क्या आलम हुआ होगा उस वक्त, और बढ़ गया होगा जी। ये अल्लाह की तरफ से ढील होती है। अल्लाह। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे होते हैं, लोग कहते हैं कि क्या हो गया, हमारी तरह ही इंसान है, हमारी तरह ही आदमी है, क्यों बुरा भला बोलते हो, क्यों गलत बोलते हो, यार इंसान है, यूं है, फलां है। अरे जनाब ये सब बातें तो फिर यजीद के हक में भी सादिक आती हैं, उनके रफ़्क़ा के हक में भी सादिक आती हैं, शिमर के हक में भी सादिक आती हैं। नहीं, गलतियां करने वाला ऐसा नहीं होता कि जनाब उसका चेहरा काला हो जाए, उसके चेहरे पर लिख दिया जाए कि जनाब ये खताकार है, ये गलती का मुर्तकिब है, या ये काफिर है, या मुर्तद है, या फलां है, जिस तरह की गलती वैसा अंजाम। नहीं, अल्लाह की तरफ से ढील दी जाती है। तो दुनिया के अंदर अगर किसी से मुतासिर होना है तो उसके असबाब होने चाहिए। दीनदारी एक ऐसा तरीका है, दीनदारी एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें बताती है कि कहाँ खड़ा होना है, कहाँ खड़ा नहीं होना। यहाँ तक है महरोज भाई कि अगर माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला
کوئی واضح انداز میں نبی اکرم رسول محتشم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے. استغفر اللہ. کچھ بدبخت آج بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کیوں اتنا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, جی کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو, جی. کیا ایمان بیچ کے کھا جائیں ہم؟ استغفر اللہ. کیا ہم ایمان ضائع ہونے دیں؟ کیا ہم بے ایمان ہو جائیں؟ کیا آخرت میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہونا؟ جی. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے درجات ہیں, برائی کا ایک درجہ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکا جاتا ہے, صحیح. یہ حاکم کا کام ہے. ٹھیک. ایک درجہ یہ ہے کہ اس کو زبان سے روکا جاتا ہے. ٹھیک. ایک درجہ یہ ہے کہ اس کو دل میں برا جانا جاتا ہے. صحیح. کیا آپ کے اندر ایمان اتنا بھی باقی نہیں رہا کہ آپ دل میں بھی برا نہ جانے؟ اللہ اکبر. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اہانتیں ہوتی رہیں, آپ کے اصحاب کی بارگاہ میں, آپ کے پیاروں کی بارگاہ میں اہانتیں ہوتی رہیں, آپ دل میں بھی برا نہ جانے, استغفر اللہ. پھر کہاں ایمان ہے؟ تو جہاں محبت رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے, وہیں پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اولاد رسول ہیں. اللہ. یعنی ہوتا یہ ہے کہ کسی شخص کی جو نسل ہے وہ باپ سے چلتی ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل ہے وہ بیٹی کی طرف سے چلی ہے, بیٹے کے بجائے بیٹی کی طرف سے چلی ہے. آپ تو لگتے جگر ہیں, آپ تو پیارے ہیں, آپ تو گودوں میں کھیلے ہیں. تو ایک ایسا بھی دور آیا کہ ان حضرات پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے, ان حضرات پر جفا کشی کی گئی, ان حضرات پر کی جو ہے وہ پامالی کی گئی, اور پھر یہ پامالی ایک عرصہ دراز تک رہی. آپ کے سر اقدس کو کوفہ سے یزید کے دربار میں لے جایا جاتا ہے, اور مورخین لکھتے ہیں جی کہ اس دربار کے اندر ایک نصرانی موجود تھا. جب اس سر اقدس کے تعلق سے ایک عجیب و غریب باتیں دیکھیں, اہانت کا رویہ دیکھا, تو کہنے لگا یہ کس کا سر ہے, جی کون ہے یہ؟ تو بتایا گیا کہ نواسہ رسول کا سر ہے. اللہ. تو وہ نصرانی کہتا ہے کہ ہمارے پاس حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے قدم کا ایک نشان ہے, ہم آج تک اس کا احترام کرتے ہیں اور دل و جان سے اس کو چاہتے ہیں. یہ تو تمہارے رسول کے جگر کا ٹکڑا ہیں, ان کے بدن کا حصہ ہیں, ان کی تم پامالی کر رہے ہو, ان کے ساتھ اس طریقے سے پیش آ رہے ہو. یعنی جو غیر مسلم تک تھے جی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہ جانے کیا ہو رہا ہے. اور سب ایمان کی دولت مل گئی اس کی برکت سے. یہ ایسے بھی واقعات ہیں کہ اہل بیت ایسا بھی ہوا ہے, ایسا بھی ہوا ہے. یعنی آپ کا سر اقدس جہاں جہاں گیا ہے اس کے پھر جو کرامات اور برکات ظاہر ہوئی ہیں اس سے ایمان کی دولتیں ملی ہیں. اور پھر میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کا جو جسد مبارک تھا جی وہ تو کربلا کے مقام پر دفنایا گیا, جی سر اقدس جو ہے وہ دمشق میں جا کر دفنایا گیا. پھر ایک ایسا موقع آیا کہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جی صلیبیوں کی جب جنگ جاری تھی جی تو پھر یہ سر اقدس جو ہے, کیونکہ یہاں جو جنگ صلیبی تھی ساری وہ گھوم رہی تھی مسجد اقصیٰ کے ارد گرد, ٹھیک, اور کسی اور علاقے میں بھی دفنایا گیا. پھر وہاں سے نکال کر یہ سر اقدس مصر میں دفنایا گیا, ازہر کے مقام پر مسجد سیدنا امام حسین ہے, ٹھیک, وہاں پر یہ سر اقدس مدفون ہے. اور جس تاریخ کو جی یہ سر اقدس مصر میں پہنچا تھا, جی اہل مصر اس تاریخ کو ایک اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں ٹھیک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ برکتیں ہمیں عطا فرمائیں. یہ سر اقدس یہاں تشریف لایا, وہاں پر وہ موجود ہے, اور اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں اس کی تاریخ پر, اس کی ہسٹری پر. اور علماء ازہر کا آج بھی اتفاق ہے کہ وہ سر اقدس
وہی مدفون ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہوں، مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا دم بھرنے والے ہیں، اور تقاضۂ ایمان بھی یہ ہے کہ جس کو جتنی نسبت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس کی اتنی محبت اور اتنی عقیدت ہمارے دلوں میں ہو، اور یہ ان کی زندگیوں تک، ان کی ظاہری حیات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسے آج کا بھی تجربہ۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان عمل میں بڑا کوتا ہوتا ہے، جی، سست ہوتا ہے، اتنے عمل نہیں کر پاتا، صحیح، لیکن ادب جو ہے اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا ہوتا۔ واہ، ادب ہوتا، ادب ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ٹھیک، اگر ہم یہ تصور لے کر آئیں کہ جناب ہماری محبت اللہ کے لیے، ہماری دشمنی اللہ کے لیے، بالکل ایسے ہی، تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، یعنی اہل بیت اطہار جو ہمارے سر کا تاج ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا حصہ ہیں، بالکل ایسے ہی، آپ کی اولاد ہیں، آپ کے نواسے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، اسی طریقے سے جو آپ کے اصحاب ہیں، جی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ وہ ہیں، یعنی اگر آپ شیخین کریمین کی بات کریں جی، تو یار غار ہیں، اللہ اکبر، یار مزار ہیں، جی، یعنی اس قبہ سبز کے نیچے آپ کے ساتھ کون موجود ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ مدفون ہے وہاں پر، یعنی جن سے آپ محبت کرتے رہے، جی، جن کی آپ حوصلہ افزائی کرتے رہے، جی، جن سے آپ جن کو اکرام و القاب سے نوازتے رہے، جی، ان سے بھی محبت کی جائے گی، کیونکہ حضور نے ان سے محبت کی ہے۔ واہ، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کی جانی، یہاں پہ آپ کے ساتھی ہوں، آپ کے اصحاب ہوں، جی، آپ کے اہل بیت ہوں، آپ کے استعمال کی چیزیں ہوں، واہ، آپ کا پیالہ مبارک ہو، آپ کے منہ مبارک ہو، آپ کے جسد اقدس کا کوئی جز ہو، ہر ایک چیز کی تکریم ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا ادب ہے۔ ایک کتاب میں آپ کو ضرور بتا دوں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیے، بڑی مختصر سی کتاب ہے، آئینہ قیامت نام ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی یہ کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار صحابہ کی محبت ہمارے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے دلوں میں راسخ فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔